والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زہِ عزتوں اطلاع محمد، زہِ عزتوں اطلاع محمد، زہِ عزتوں اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. سب پڑھیے صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ. میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری
نسبت وہ آنے خدا وہ خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم صلی خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو یہ مبارک دن عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا صد کروڑ احسان و شکر کہ یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ المسلمین امام المؤمنین سسر رسول نائب رسول یار غار مصطفیٰ ساکن مزار مصطفیٰ رونق بازار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال با کمال کا یہ مبارک مہینہ ہے جو کہ میرے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اسی مبارک مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ 2.5 سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ کر خلافت سنبھالی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں افراتفری مچی، نظام دھرم برم ہونے لگا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صداقت کا مظاہرہ فرما کر تمام صحابہ کو دوبارہ اسی جگہ پر کھڑا فرمایا کہ جہاں مصطفیٰ نے کھڑا فرمایا تھا، بکھرنے کسی کو نہیں دیا۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے ختم نبوت پر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا وہ مسیلمہ بن کذاب تھا کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان جہاد بلند کر کے جنگ کی، اور آپ نے اس کو واصل جہنم کر کے بتا دیا کہ میرے نبی کے بعد اگر کوئی کھڑا ہو نبی بننے کے لیے وہ جہنمی ہے، وہ مرتد ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے واصل جہنم کر کے بتایا کہ اللہ نے رسول اللہ کو کل بھی آخری بنایا تھا، اللہ نے رسول اللہ کو آج بھی آخری نبی بنایا ہے، اور قیامت تک کے لیے نبی پاک علیہ السلام پر خاتمیت انبیاء ختم فرما دی ہے۔
صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ السلام سے معلوم کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرمایا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان حصے میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ کہ آدم کی مٹی جب بنی، گارا ملایا، مٹی سے آدم کو بنایا، جتنا بھی آدم کے بننے میں ٹائم لگا ہے، میں مصطفیٰ سب چیزوں کا نظارہ کر رہا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہاں موجود تھا، میرے سامنے آدم کو تخلیق کیا گیا، بنایا گیا، مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اسی یار غار مصطفیٰ کا یہ مبارک مہینہ، جسے جمادی الثانی کا مہینہ کہا جاتا ہے، اسی مبارک مہینے میں صدیق اکبر کا وصال ہے، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی عرض کریں گے۔ لیکن آج نبی پاک علیہ السلام کے بچپنے کی چند باتیں سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے ایمان والوں مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے کہ نبی جنات میں نہیں بھیجے، نبی اللہ تعالیٰ نے کسی اور میں نہیں بھیجے، نبی کو اللہ نے انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ انسانوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا کہ آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مصیبت میں گرا پڑنا ان کو مشقت میں ڈال دیتا ہے، حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہر اللہ کا بندہ کلمہ پڑھتا رہے، جنت میں داخل ہوتا رہے۔ وہ تو یہ تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، وہ حریص ہے تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے۔ حضرت ابو طالب، حضرت مولا کائنات کے والد گرامی، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد صاحب دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو 6 مہینے بعد آپ کی والدہ تشریف لے گئی دنیا سے۔ پھر آپ کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے پرورش کی، انہوں نے پالا، چلتے چلتے پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے 8 برس کی عمر میں۔ پھر جناب ابو طالب کی پرورش میں انہوں نے آپ کی خدمت کی۔ لیکن یہ ہے کہ حضرت آمنہ ہو، حضرت دائی حلیمہ ہو، حضرت عبد المطلب ہو، حضرت ابو طالب ہو، جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی خدمت کی، پرورش کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کو پالا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خود میرے نبی نے پالا ہے۔ سرکار نے، اگر دائی حلیمہ جیسی عورت بنو سعد قبیلہ چھوڑ کے مکہ میں آئی لینے کے لیے، اگر وہ کوئی اور بچہ لے کے چلی جاتی تو کوئی نہیں پہچانتا کہ کس کی ماں ہے، اس کا نام کیا ہے، کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ لیکن دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لیا، خدمت کی، پرورش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انعام یہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبان پر یہ بتا دیا کہ نام لو تو ادب سے لینا، کیونکہ حلیمہ وہ ہے جس نے نبی کو اپنی گودوں میں کھلایا ہے۔ اب وہ نبی کی ماں بن گئی تو اس کی تعظیم ہو گئی، تو جس چیز کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ تعظیم والی ہو جاتی ہے۔ جناب ابو طالب بچپنے کے اندر سرکار کے دادا کے وصال کے بعد انہوں نے سرکار کی پرورش فرمائی، نہلانے دھلانے کے، تیار کرنے کے، آنے جانے کے، کھلانے، سب معاملات وہ کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش تھے، اپنے سرکار کے سگے چچا ہیں مولا علی کے والد صاحب۔ ایک مرتبہ عرب کے اندر مکہ مکرمہ میں قحط سالی بہت زیادہ ہو گئی، بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، قطرہ نہیں ہے بالکل بھی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، جانور جو ہے بھوکے مر رہے ہیں۔
بالکل حال خراب ہو چکا ہے. سارے کے سارے لوگ ابو طالب کے پاس آئے ہیں کہ بھائی وہ ابو طالب کی ذمہ داری ہے کہ حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، کعبے کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ کعبے کے مالک ہیں، ساری ذمہ داری ابو طالب کے پاس ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا، دیکھ بھال خانے کعبہ کا، ان کا معاملات کا. تو چلو ان سے بات کرتے ہیں. کوئی معاملات دیکھ کے سربراہ ہے وہ، سارا عرب جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آیا. جناب ابو طالب سے کہا کہ بات دراصل یہ کہ پانی عرب میں نہیں ہے، انسان بھی بھوکے ہلاک ہو رہے ہیں اور جانور مویشی بھی ہلاک ہو رہے ہیں، سبزہ نہیں اگ رہا، کھانے کو کچھ نہیں ہے. جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، اب میں تو کعبے کا مالک ہوں، کعبے کا متولی ہوں، اصل مالک تو اللہ ہے. اب چونکہ وہ اللہ کو تو نہیں مانتے تھے، پریشان ہو گئے. جناب ابو طالب نے کیا کیا، ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، گود میں میرے مصطفیٰ کو اٹھا کر خانہ کعبے کے پاس تشریف لے آیا. بچپنا سرکار کا بچپنا. حدیث سننا. کہا اچھا پانی چاہیے، کہ مہربانی کریں اگر مل جائے تو. سرکار کو اٹھایا گود میں، کعبے کے پاس آ گئے. اپنے گھر میں تھے، وہاں سے نکل کے آ گئے. یہ کعبہ شریف بنا ہوا ہے، کعبے کا جو دروازہ ہے اس کے برابر میں کعبے کی دیوار سے سرکار کو ٹیک لگا کے بٹھا دیا ابو طالب نے. بچے تھے سرکار. اب چھوٹا جو بچہ ہوتا آپ کو پتا بغیر سہارے وہ بیٹھتا نہیں ہے. یہ میرے نبی کا کمال ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جس رات سرکار پیدا ہوئے تھے نا، پیدا ہوتی سجدہ کیا تھا اور سجدہ کر کے سیدھے بیٹھے ہوئے تھے. دیکھنے والوں نے کہا کہ نہ ادھر سہارا نہ ادھر سہارا، نہ آگے نہ پیچھے، ایک دن کا بچہ بغیر سہارے بیٹھ جائے. حضرت آمنہ کہتی ہے میں بڑی پریشان تھی، تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی، آمنہ یہ وہ نہیں ہے جس کو سہارے کی ضرورت ہو، یہ سہارا لینے نہیں، میری مخلوق کو سہارا دینے کے لیے تشریف لایا. ایک دن کے سرکار بغیر سہارے بیٹھے ہیں اور آتے ہی سجدہ میرے نبی نے کیا. سجدہ پیدا ہوتے ہی، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کو نہیں پتا ہے میں ماں کی گود میں ہوں یا نرس کی گود میں ہوں، گھر کے بیڈ پہ ہوں یا اسپتال کے بیڈ پہ، اس کو نہیں پتا ہوتا. اور سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے. لیکن میرے نبی نے سجدہ کر کے بتا دیا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ تمہارا نبی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا ہے. زمین بھی پاک ہے، سجدہ بھی پاک ہے، سجدے کا وقت بھی ہے. تہجد کے وقت، صبح صادق کے وقت، یعنی تہجد اور فجر کا جو بیچ کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت جسے کہتے ہیں ہم، اس وقت سرکار کی ولادت ہوئی اور اس وقت سجدہ منع تھوڑی ہوتا ہے، سجدہ کر سکتے ہیں. میرے محبوب نے کیا اور سجدہ کرتے یہ نہیں کہا سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو بڑا بلند، نہیں، سجدہ کرتے کہا ربی حبلی امتی، اللہ میری امت کی بخشش فرما دے. سب سے پہلا جملہ میرے مصطفیٰ کا یہ ہوتی ہے امت سے وفاداری. ورنہ پچھلے نبی کو پڑھیں آپ، حدیث تفسیر ہے، ہر نبی کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے حوالے ہے، یہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، یہ جتنے بھی متھے لگ گئے، بیڑا غرق کر دیا انہوں نے قوم کا. نبیوں کو گالی بکتے ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں. ایسی ایسی قومیں گزری ہے. بنی اسرائیل نے ایک دن میں 70,000 نبیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. 70,000 نبیوں کو بنی اسرائیل نے. پڑھیں آپ حدیث تفسیر ہے. لیکن میرے محبوب کی یہ شان کہ جس نے دیکھا ہے وہ تو قربان ہے، جس نے نہیں دیکھا وہ اس سے زیادہ قربان ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. اونچی آواز سے بولو. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار ہوگا، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا. اور جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی. آج دنیا بڑی لگی پڑی ہے اس کو چاروں کو الگ کرنے میں، وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس کا دشمن تھا، وہ اس کا دشمن تھا. میں نے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں خدا کی قدرت جب بھی بیٹھتے تھے چاروں ساتھ ہی بیٹھتے تھے. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. دربار کا
عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، اور چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا۔ توجہ کیجئے گا، کعبے کی دیوار کے پاس بٹھا دیا۔ اب تصور کرو، اعلیٰ حضرت نے سرکار کے روزے کو کیا کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ سرکار کو کیا کہتے ہیں، شہنشاہ۔ آج بھی جو لوگ وہاں پر ہو کر آئے ہیں اور جو نہیں گئے، اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے سب کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا ہے۔ وہاں جاتے ہیں نا، وہ جو کھڑے ہوئے لانتی لوگ ہے پاکستانی، سیال کوٹی تو حرام کی بوٹی، وہاں کھڑے ہوئے، یہ بڑی بڑی داڑھی، یہ رال رومال، سارے پاکستانی ہیں، لیکن چونکہ ڈالر ملتا ہے تو بولی ان کی بولتے ہیں۔ گنبد خضرا کو، رسول اللہ کی قبر کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ بولے تم نے یہ بت پرستی لگائی، یہ بت ہے، یہ اندر لیٹا ہوا ہے۔ وہ جو کنجر وہاں کھڑے ہوئے وہاں پر، جو پھر لوگ ہم سے پوچھتے تم پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے یار؟ سرکار کے روزے کو کہتے تم پاکستانی آ کے بت پرستی کرتی تو بت اندر۔ بھائی اس سے پوچھو یہ مدینہ کا شعر کون سا ہے؟ کہ یہ پنڈی جیل میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ لفظ وہ بولتے ہیں وہ۔ اور جب پھنستا ہے نا کوئی کسی کے علم والے سے تو پھر بھاگتے نظر آتے، چلو چلو روشنی کرو، چلو چلو، اب تو مزہ ہے رش کرنے کا۔ خود کی بات ہے تو رش کتنا ہی کر لو، جب پھنس جائے نا تو پولیس والے آ جاتے ہیں کہ رش نہیں کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ صرف ریال دے کر، ڈالر ان کو دے کر اس لیے کھڑا کیا ہوا کہ جو بھی آئے تم ان کو کہو کہ منہ ادھر نہیں کرو، منہ ادھر کرو کعبے کی طرف۔ اچھا، منہ یہاں نہیں، منہ وہاں کرو۔ توجہ کرنا، اب ہمیں منع کرتے ہیں، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا، کہ منہ کا کوئی ایسے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو نا، کعبے کو پیٹ ہو رہی ہے نا، امام مالک، امام شافعی، بڑے بڑے امام فرماتے ہیں کعبے کو پیٹ بھلے کر لو لیکن کعبے کو پیٹ نہیں کرنا۔ یہ فتویٰ اماموں کا، ادھر پیٹ ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، تم نے سرکار کو پیٹ کی تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، سارے اعمال سارے حکارت ہو جائیں گے۔ لیکن بات یہ کرنے لگا ہوں، ادھر منہ کرو نا سرکار کی بارگاہ میں تو کہتے ہیں ایسے موڑ، ادھر نہیں کرو، ادھر منہ کرو۔ اب بخاری شریف کی حدیث کیا ہے، میں بات پوری نہیں کروں گا، ٹچ دینے لگا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سرکار کی وصال کے بعد جب گنبد خضرا بن گیا، سرکار اندر دفن ہو گئے، صحابہ کرام آئے، اماں جی، حضرت عائشہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اماں جی بات یہ کہ بارش نے کیس سالی بہت زیادہ ہے، مدینے کے اندر پانی نہیں ہے، جانور ہلاک ہو رہے، یہ معاملات ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم سب کے سب جاؤ رسول اللہ کی قبر پر، انظروا، حدیث پاک کے الفاظ، انظروا الی قبر النبی۔ عائشہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر دیکھو، اماں عائشہ کہتی ہے بارش نہیں ہو رہی تو ادھر دیکھو۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، انظروا الی قبر النبی، فرمایا حضرت عائشہ نے کہ بارش نہیں ہو رہی نا، جاؤ سرکار کے روزے پر۔ اماں جی کیا کریں؟ فرمایا سرکار کے روزے پہ جا کے سرکار کی قبر کو دیکھو، اور یہ دیکھو سرکار کی قبر کے اوپر جو چھت ہے نا، چھت اس کا کوئی سوراخ ہے یا بالکل پیک ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گئے نا، دیکھا تو چھت تو بالکل پیک تھی۔ پتہ چلا مزاروں پہ جو چھت ہوتی ہے یہ آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ بولو نا یار سبحان اللہ تعالیٰ۔ تم مزار پہ گنبد کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا بیٹا آج کا نہیں ہے، سرکار کے دور سے بنا ہوا ہے یہ۔ اگر گنبد بنانا اتنا شرک و بدعت ہوتا تو سرکار منع کر کے جاتے کہ میری قبر پہ گنبد نہیں بنانا۔ سب سے پہلا گنبد بنا مصطفیٰ کا، سب سے پہلا گنبد خضرا مصطفیٰ کا بنا ہے۔ پتہ چلا مزاروں پہ چھت ڈالنا یا گنبد بنانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، مدینے والے مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ بتا رہی ہے سمجھ میں؟ اب صحابہ آئے نا، دیکھا اماں جی چھت جو ہے بالکل پیک ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ایسا کرو کہ چھت اور آسمان اور نبی کی قبر کے بیچ میں جو چھت ہے نا،
اس کے اندر چھوٹا سا ایک سوراخ کر دو۔ اماں جی کیوں؟ فرمایا بہت دن ہوگا آسمان نے سرکار کے روزے کی قبر مبارک کو نہیں دیکھا، وہ بے چین ہے، تم سوراخ کرو گے تھوڑا سا وہ وہاں سے نظر کرے گا، فوراً رو پڑے گا۔ اب حدیث بخاری کی ہے، بخاری شریف، صحابہ کہتے ہیں ہم نے قبر مزار مبارک پہ گنبد خضرا پہ چھوٹا سا سوراخ کیا، ابھی سوراخ کر کے فارغ ہوئے تھے، آسمان نے مصطفیٰ کی قبر کو دیکھا، اتنی بارش ہوئی کہ ساری جگہ سبزہ سبزہ اگ گیا ہے، جانور موٹے ہو گئے، اور صحابہ کرام نے اس سال کا نام خوشحالی کا سال رکھ دیا ہے۔ آج بھی گنبد خضرا پہ کھڑکی دیکھی ہے آپ نے؟ یہ وہی ہے جو صحابہ نے نکالی تھی، آج تک وہ نشانی موجود ہے، اس پہ زنجیر باندھی ہوئی ہے، آج تو انہوں نے بند کر دی ہے۔ میں نے کہا آج بھی اگر ہمارا ایمان ہے، آج بھی اگر پوری دنیا میں بارش نہ ہو نا، 1 سالی زیادہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے، تو آج بھی اگر سرکار کی گنبد خضرا کی وہ جالی کھول دو گے، آج بھی بارش ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ انہوں نے صرف جگہ چینج کی ہے سرکار نے، وہ جیسے کل زندہ تھے ویسے آج بھی زندہ ہے، کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، سرکار کو بٹھایا کعبے کی دیوار پہ، یاد ہے نا آپ کو؟ کعبے کی دیوار پہ لگا کے بٹھا دیا ابو طالب نے، اور حضرت جناب ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ وہ ابید یستسقی الغمام بوجہہ شمال الیتامی عصمت للرامی۔ ابو طالب کہتے ہیں پروردگار اس گورے چہرے والے کی صدقے، سرکار کو کعبے کے پاس دیوار پہ بیٹھا، بچپن ہے سرکار کا، بچے ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں میری دعا سے پہلے جو شعر پڑھا تیسرے باغ میں لکھا، فرمایا اس سے پہلے میں نے اچانک جب آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھا نا تو ایک دم بادل آ گئے برسنے کے لیے، اور یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بھی لے کے آیا، لیکن فرماتے برسنے کے لیے تو آ گیا، ادھر میں نے دیکھا کہ وہ سارے بادل آ گئے، کالی گھٹا چھا گئی، ادھر دیکھا تو ہو، میں نے کہا یہ کمال تو ان کا ہے۔ ابو طالب کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور انگلی سے کھیل رہے تھے، ادھر انگلی ان کی ہل رہی تھی، ادھر سے بادل بھی تیاری فرما رہا ہے، ادھر سے بادل تیاری فرما رہا ہے، ادھر سرکار نے انگلی ایسے ہلائی، بچپن بیٹھے بیٹھے بس موج میں آ گئے، انگلی ہلائی نا ایسے بادل تیار۔ ابو طالب کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اس حسین چہرے والے مصطفیٰ کے چہرے کی برکت سے ہمیں بارش عطا فرما۔ شمال الیتام عصمت للرامی۔ ابو طالب کہتے ہیں یہ وہ ہے حسین چہرے والا جو بیواؤں کا آسرا ہے، یتیموں کا سہارا ہے۔ خود حضرت میں حضور خود یتیم ہے لگے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا آسرا ہے۔ فرماتے ہیں ایسی بارش ہوئی کہ اس سال کا نام مکہ کے لوگوں نے، عرب نے خوشحالی کا سال رکھا ہے۔ یعنی میرے محبوب کا چہرہ ایسا چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی برکت سے بارش عطا ہوتی ہے، جن کے چہرے کی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام بیہقی نے، حضرت امام ابن عساکر نے اپنی کتابوں میں حدیث لکھی، توجہ کرنا، سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت عباس علمدار جو امام حسین کے بھائی، مولا علی کے بیٹے، ایک حضرت عباس سرکار کے چچا حضرت عبداللہ کے بھائی، عبد المطلب کے بیٹے۔ توجہ کرنا، سرکار جب جوانی کی عمر میں پہنچے نا تو حضرت عباس نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اصل میں لگتے سرکار بھتیجے ہیں، کیا لگتے ہیں؟ لیکن کیا کہتے ہیں چچا؟ یا رسول اللہ۔ انہیں پتا ہے کہ خون ہمارا ہے، پتا ہے کہ بھتیجا ہمارا سب کچھ ہے، لیکن یا اگر ہم بھتیجا کہیں گے تو مارے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بھتیجا بھتیجی بھائی بہن نہیں چلتے، یہاں تو یہ چلتا ہے یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ۔ یہ وہ ادب کی سب جانتے تھے۔ یہ تو 1400 سال کے بعد وائرس پیدا ہوا نا، یہ برابری کا تو توجہ نہیں ہے آپ کی، یہ تو ابھی وائرس پیدا ہوئے، وہ ہمارے جیسے فلاں ٹھکانا، یہ تو پہلے تھوڑی تھی یہ چیز ہے۔ اب سرکار کے چچا، بس توجہ کرنا آخری حدیث، سرکار کے چچا کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا رسول اللہ ایک بات پوچھوں؟ فرمایا پوچھ چچا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا؟ سرکار نے فرمایا کیوں پڑھا بتاؤ؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے کلمہ اس لیے پڑھا کہ بچپن کے اندر آپ جھولے میں جھول رہے تھے، میں نے اچانک دیکھا کہ آپ اپنی انگلی سے جھولے کے اندر جو چاند سے کھیل رہے تھے، اور میں نے یہ بھی دیکھا، کیا دیکھا؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ بچپنے میں جھولے میں چاند سے باتیں کر رہے تھے، چاند آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ انی کنت یحدثہ ویحدثنی، باتیں کر رہے تھے، میں بڑا پریشان،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. تو سرکار نے فرمایا میرے چچا بات یہ ہے بچپن کا عالم تھا نا، جب میں بچپن میں روتا تھا نا جھولے کے اندر، تو فرمایا اللہ نے اس چاند کو یہ حکم دیا تھا اگر میرا حبیب روئے نا تو تیرا کام ہے ایسے ایسے ہل کے مصطفیٰ کو ہنسانا، یہ تیرا کام ہے. فرمایا انی کنت یحدثہ و یحدثنی، بچپن کے اندر چچا جان میری شان یہ تھی کہ یہ چاند جھولے میں مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا. بچہ پیدا ہو ماں کی گود میں چھاتی پہ دودھ پی رہا ہے، اب بچہ کچھ بولے ماں کو پتہ چلے گا، ماں بولے بچے کو پتہ چلے گا. چچا دیکھ کے حیران ہے کہ یہ کیا بول رہے اور وہ ان کو کیا بول رہا ہے. بولو تو صحیح نا یار. چچا دیکھ کے حیران ہے یہ اس کو کیا بول رہے وہ ان کو کیا بول رہا ہے. یعنی جھولے میں یہ بولے تو وہ سمجھ رہا ہے، چاند بولے تو مصطفیٰ سمجھ رہا ہے. بھائی جو میرا نبی چاند کی بولی سمجھ سکتا ہے تیری میری بولی نہیں سمجھ سکتا ہے، امت کی کیسے بولی نہیں سمجھے گا. اب میرے آقا نے فرمایا چچا یہ تو صرف بات چاند کی تھی نا، اور سنیو ممبر چھوڑنے لگا ہوں لیکن خدا کی قسم حدیث ایسی ہے دل میں بٹھاؤ گے ساری زندگی چسکا ملتا رہے گا ایسی حدیثیں پا کے، کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اگر دل میں جگہ دو گے تو مزہ آ جانا چاہیے، دل پہ لگے تو دل والی سبحان اللہ ہونی چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا چچا یہ تو صرف چاند کی بات ہے، میرے زندہ ہونے کے بعد جھولے کے اندر کی بات ہے. چچا اس سے خاص بات بتاؤں، جاگ کے بیٹھیے گا. حضرت عباس کہتے بتائیے. میرے آقا نے فرمایا میرے چچا جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، ساتوں آسمانوں سے اوپر لوح محفوظ پر اللہ کا جو قلم لکھنے کے لیے چلتا تھا، فرماتے چچا ماں کے پیٹ میں قلم کی آواز بھی سن لیتا تھا. چلو چلو معافی ہے اس کو، اس کے نعرے بڑے خطرناک ہیں، سمجھ میں آئی ہے آپ کو. فرمایا کہ ماں کے یہ تو میرے پیدا ہونے کے بعد، ماں یہ جھولے کے اندر چاند سے مسئلہ ہے، لیکن میرے نبی فرماتے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اللہ کی لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا تو میں اس کی آواز بھی سنتا تھا ماں کے پیٹ میں. یار جو نبی قلم کی آواز سن لے وہ امت کی نہیں سن سکتا ہے؟ کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ تم پکار تو نبی نہیں سنتے. او بھائی نبی چاند اس کی قلم پین کی آواز نبی ماں کے پیٹ میں سن سکتا ہے تو امت کی آواز گنبد خضرا میں کیسے نہیں سن سکتا ہے؟ لہٰذا اپنے آقا سے محبت کرو، وہ عظمت و شان والا اللہ نے نبی ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس شعر کے ساتھ تقریر ختم. توجہ کیجئے گا. چلو پھر اگلے جمعے انشاءاللہ سنائیں گے صدیق اکبر کی شان میں. اگلا موضوع ہوگا ہمارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کی خلافت، آپ کی عظمت و شان، باغ فتق کے واقعات. جو لوگ الزام لگاتے کہ حضرت فاطمہ الزہرا 9 گھنٹے کھڑی تھی، ابو بکر صدیق نے پوچھا نہیں، باغ کھا گئے، پھلانا کھا گئے. قرآن و حدیث ہاتھ میں لے کے سنائیں گے کہ تم چور ہو یا میرا صدیق اکبر صداکار ہے، بتائیں گے. ہم بیٹھے ہیں الحمدللہ صحابہ کے وکیل، صحابہ کے سپہ سالار، ہم مصطفیٰ کے صحابہ کا دفاع کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق اور مصطفیٰ کریم کی عزت کا صدقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.